یہ ہے پیرامڈس آف ایجپٹ، جن کے لیے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ان کو آج سے تقریباً 4500 سال پہلے بنایا گیا، اور مانا یہ جاتا ہے کہ یہ اینسینٹ ایجپشن سویلائزیشن کے پیریڈ کے دوران بنائے گئے تھے۔ ان کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کئی ایسے فیکٹس ہیں جن کو جاننے کے بعد انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سارے آرکیولوجسٹ اور دنیا کے اندر مختلف ریسرچرز آج تک ان کی ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا یہ 4500 سال پہلے بنائے گئے تھے یا پھر اس سے بھی کئی سال پہلے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کے بارے میں باریکی سے جانا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ویسے تو یہاں پر کئی سارے پیرامڈس ہیں، لیکن پیرامڈ آف گیزا سب سے بڑا اور سب سے اونچا ہے۔ اس کی اونچائی 147 میٹر ہے، جس کا مجموعی وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس کو اگر برج خلیفہ سے کمپیئر کیا جائے تو برج خلیفہ کا وزن صرف اور صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان پیرامڈس کی چاروں دیواریں بالکل ہی ایکول ہیں، اور ان چاروں دیواروں کی لمبائی 230 میٹر ہے، اور اگر ڈفرنس آتا ہے تو وہ بھی نہ کے برابر، یعنی صرف 2 انچز کا ڈفرنس آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کی چاروں دیواریں 99.98% ایکوریٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بہت بڑے سوال کھڑے کر دیتی کہ اتنا عرصہ پہلے نہ تو کوئی ٹیکنالوجی موجود تھی، نہ کوئی کمپاس تھا، نہ ہی کوئی پہیہ تھا جن کی مدد سے اتنے بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن پاسبل ہو پاتی۔ اور انسان کے لیے سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ ہیومن مسلز کو یوز کر کے اتنی بڑی بلڈنگز کیسے کھڑی کی جا سکتی۔ ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے ریسرچرز، سائنٹسٹ نے بہت ساری تھیوریز اور ایکسپلینیشنز دینے کی کوشش کی، اور ان میں سے سب سے بڑی مسٹیریس بات یہ ہے کہ یہ آخر بنائے کیسے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر صرف ایک پیرامڈ نہیں ہے، بلکہ جنرلی 118 پیرامڈز پائے جاتے ہیں، جن میں سے یہ 3 بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جنرلی یہ مانا جاتا ہے کہ پیرامڈ آف گیزا کو پھیرو خوفو نے 2560 BCE میں بنایا تھا۔ اس کے نیچے ہے پیرامڈ آف کھافرے، جو کہ پھیرو خوفو کا بیٹا تھا، اور اس نے اس پیرامڈ کو بنایا، اور لاسٹلی پیرامڈ آف مینکورے، جو کہ کھافرے کا بیٹا تھا۔ اب ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ ان کو ان فیروز نے مقبرے کے طور پر بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے ہی عالیشان ڈوم بنائے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ زندگی کے بعد آفٹر لائف ہوتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پر بہت ہی آسائشیں بنا کر رکھی تھی۔ ان پیرامڈس میں تقریباً 23 لاکھ لائم اسٹونز کو یوز کیا گیا۔ ہر ایک اسٹون کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 8 ٹن تک ہے، جو کہ مانا جاتا ہے کہ ایک ہاتھی کے برابر ہو سکتا ہے، اور ان اسٹونز کو بہت ہی باریکی سے کاٹا گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بہت ہی پراپرلی الائنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کو ایسے کاٹا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بہت ہی فٹ ہو سکے۔ اب اس سے کئی سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ نمبر پہلا کہ ان اسٹونز کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے پلیس کیا گیا، جبکہ اس وقت کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس کی مدد سے یہ کام پاسبل ہو پایا ہو۔ نمبر دوسرا کہ اس وقت وہیل بھی موجود نہیں تھا جس کی مدد سے ان اسٹونز کو دور دراز علاقوں سے لے جایا گیا ہو، کیونکہ یہ اسٹونز کہیں آس پاس موجود نہیں تھے، لیکن یہ کافی دور سے لیے گئے تھے۔ اس کے لیے ریسرچرز نے کافی تھیوریز پروپوز کی ہیں۔ ان میں سے ایک ایکسپلینیشن اس پینٹنگ کو دیکھ کر دی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک بہت بڑا کوئن کا اسٹیچو بہت سارے لوگ گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ریت کے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ ریسرچرز نے یہ بات کنکلوڈ کہ ریت میں سرٹین اماؤنٹ آف واٹر ڈالنے سے زمین اور آبجیکٹ کے بیچ فرکشن کم ہو جاتی ہے، جس کی مدد سے اس کو گھسیٹنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بات یہ کنکلوڈ کی گئی کہ ان اسٹونز کو اس طریقے سے گھسیٹ کر لے جایا گیا ہوگا، لیکن پھر سوال امپورٹنٹ یہ تھا کہ ان کو ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا گیا۔ اس کے لیے ایک تھیورسٹ جس کا نام جوسف ویسٹ تھا، 2014 میں ایک تھیوری پرپوز کی، جس میں اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا ایک ووڈن ریمپ کی مدد سے، ایک سلوپ سا بنایا گیا ہوگا جس کے آس پاس لکڑی کے ڈنڈے گاڑ دیے گئے، اور پھر ان پتھروں کو ان رسیوں کی مدد سے اوپر کھینچا گیا ہوگا، جیسا کہ آپ اس اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ کام کیا گیا ہوگا تو ہر ایک 3 منٹ میں ہر ایک پتھر پلیس کیا جانا چاہیے، اور مانا یہ جاتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تھی 22 سالوں میں، اور ایسا پریکٹیکلی ناممکن لگتا ہے کہ 22 سالوں میں ہر ایک دن کے دوران ہر ایک 3 منٹ میں پتھر رکھے گئے ہوں گے۔ اتنی تیزی سے کام کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ نمبر دوسری بات، یہ بھی بہت ہی امپریکٹیکل لگتا ہے کہ ان پتھروں کو گھسیٹ کر لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی 1-2 پتھر نہیں تھے، بلکہ 23 لاکھ لائم اسٹونز کو لگایا گیا تھا۔ ایک اور چیز جو کہ انسانوں کو بہت حیران کر دیتی وہ یہ ہے کہ ان پیرامڈس کی چاروں سائڈ ایکولی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف پوائنٹ کر رہی، اور ان کی ایسٹرن والز ایگزیکٹلی پوائنٹ کر رہی ہے نارتھ پول کو۔ ریسرچرز یہ مانتے ہیں کہ بنا کسی کمپاس کے اتنی لیول کی پریسیشن اچیو کرنا کیسے ممکن ہوا، اور یہاں پر یہ بات بھی متاثر کر دینے والی ہے کہ اس وقت کے انسان آخر اتنے عقل مند کیسے تھے۔
برحال اس کی بھی بہت ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ایک تھیوری ہے آٹم ایکوینوکس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ارتھ سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اس دورانے میں ایک پوائنٹ ایسی آتی ہے جس کو ایکوینوکس کہا جاتا ہے، یعنی اس ٹائم کے دوران دن اور رات کی ڈیوریشن ایکول ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ اس ٹائم پر ارتھ ایکویٹر کے بالکل ہی سینٹر میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کا ارتھ کے اوپر پڑنے والا شیڈو بہت ہی اسٹریٹ لائن میں ہوتا ہے اس کے ایسٹ اور ویسٹ ڈائریکشن میں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس شیڈو کی مدد سے اینشینٹ ایجپشنز نے اس کو بنایا ہوگا، جس کی وجہ سے ہی اتنی لیول کی پریسیشن پاسبل ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور تھیوری دی جاتی ہے جس کو اورین کانسٹیلیشن تھیوری کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری رابرٹ بوول دیتا ہے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ تینوں پیرامڈز اورین کانسٹیلیشن کے 3 اسٹارز سے ایگزیکٹلی الائنڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیرامڈز ان اسٹارز کو دیکھ کر بنائے گئے ہوں گے، اور ایویڈنس کے طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز اسٹارز کو اسٹڈی کیا کرتے تھے اور ان کو اس میں اچھی خاصی نالج بھی ہوتی تھی۔ لیکن پرابلم یہاں پر پھر آ جاتی ہے ان کی الائنمنٹ۔ 1998 میں جب اس تھیوری کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ پیرامڈز ان تینوں اسٹار سے ایگزیکٹلی الائن نہیں کرتے، اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ نہ تو آج الائنڈ ہے اور نہ ہی اینشینٹ ایجپشنز کی ٹائم پر الائنڈ تھے، بلکہ اگر اس کو ٹریس کیا جائے تو یہ 13,500 سال پہلے ان پیرامڈ سے بالکل ہی الائنڈ تھے۔ تو اسٹیمیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ پیرامڈز اینشینٹ ایجپشن سے بھی پہلے بنائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت ایجپشن سویلائزیشن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اس کا دوسرا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ فیروز کی جانب سے اپنے ڈوم کے لیے بنائے جاتے تو پھر ان میں سے کسی بھی ایک کے اندر کوئی ایک ممی بھی نہیں ملی ہے۔ اور اس کا نمبر تیسرا پروف ہے ایروجن، جو کہ دی گریٹ اسفنکس کے اوپر دیکھی گئی ہے۔ ریسرچرز اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایروجن خشکی اور ہوا سے ممکن نہیں ہے، اور ایجپشن سویلائزیشن کے ٹائم کے دوران یہاں پر صرف خشکی ہی تھی، جبکہ ریسرچرز مانتے ہیں کہ یہ ایروجن تبھی پاسبل ہو سکتی ہے جب یہاں سے بڑے مقدار میں پانی گزرا ہو، اور ایسا تبھی ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم پر آئس ایج کا خاتمہ ہوا تھا، اور یہ 9700 BC میں دیکھا گیا، اور اس پیریڈ کے دوران یہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ یہاں سے اچھا خاصا پانی گزرا تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے ایک ہائپوتھیسس یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ شاید یہ اینشینٹ ایجپشنز نے بنائے ہی نہیں تھے، بلکہ ان کو بنائے ہوئے مل گئے، جس کا انہوں نے بعد میں اپنے مذہب کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور دنیا کو حقیقت نہ بتائی۔ لیکن یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوئی، اور اس ساری انفارمیشن سے یہ بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ حقیقت میں یہ کیسے، کب اور کیوں بنائے گئے تھے اس کا کوئی سولڈ ایویڈنس یا پھر سولڈ ایکسپلینیشن موجود ہی نہیں۔ لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے دنیا ٹیکنالوجی میں پروگریس کر رہی ہے، کافی حد تک ممکن ہے کہ آگے چل کر اس کی سولڈ اور ویلڈ ایکسپلینیشن دی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور ایسے ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب دس چینل۔